حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے کہ ابراہیم سب سے چہیتی چیز کو میرے نام پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم فوراً اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، ایک بکریوں کے ریوڑ کو آپ نے ذبح کر دیا۔ لیکن پھر رات میں پھر خواب وہی، آپ نے دوسرے دن جو ہے نا گایوں کے ریوڑ کو قربان کر دیا۔ پھر تیسرے دن خواب وہی، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ پروردگار مجھ سے حضرت اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، اور پروردگار ہی اپنے خلیل کو دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جسے خلیل بنایا ہے، جسے اپنا محبوب بنایا ہے، جسے اپنا دوست بنایا ہے، وہ میری دوستی میں مکمل اترتا ہے یا اس کے دل میں اسماعیل کی دوستی آ جاتی ہے۔ یہ بھی پورے انبیاء کے باپ تھے، انہوں نے کہا پاک پروردگار ایسے ہزاروں اسماعیل تیرے نام پر قربان، میرے دل میں تیرے سوا کسی کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا۔ بتاؤ بڑھاپے میں جو ہے نا وہ جو بچہ ملا ہو اور اس بچے کو قربان کرنے کا حکم بھی کس عمر میں دیا جا رہا ہے؟ جب آپ کی عمر مبارکہ کے 94 سال مکمل ہو گئے تھے، وہ بوڑھے باپ کو جو ہے نا 94 سال کی عمر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اب اپنے چہیتے کو قربان کر دو۔ 1 مہینے کا سفر کرتے ہوئے وہ باپ پر دن کیسا گزرا ہوگا، وہ باپ پر رات کیسی گزری ہوگی۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ سفر کا ایک ایک لمحہ کیسا گزرا ہوگا کہ جو باپ بہت دنوں کے بعد اپنی بیوی سے ملنے جا رہے تھے، اپنے بچے سے ملنے جا رہے تھے۔ یقین مانیں آپ خود یہ کیفیت کو دیکھیں، اگر آپ بیدر کے رہنے والے ہیں، کہیں دوسری طرف 8 دن کے لیے چلے جائیں، آپ 8 دن کے بعد اب لوٹ کر گھر آنا ہے تو آپ کو کیسی خوشی ہوتی ہوگی۔ اور جو سعودی میں رہتے ہیں 2-3 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آنے کی تیاری کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر کیسی خوشی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن ایک باپ جو ہے نا، جو کئی سالوں کے بعد اپنے بچے سے ملنا چاہ رہا ہے، اپنی بیوی سے ملنا چاہ رہا ہے، لیکن کس لیے؟ بچے کو قربان کرنے کے لیے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ معاملہ بڑا سخت گزرا۔ آپ جو ہے نا 1 مہینے کا سفر کر کر مکے کی وادی میں آ گئے۔ بیوی جیسے ہی دیکھ لی خاوند کو، وہ خوشی سے جھومنے لگ گئی کہ میرے سرتاج آ گئے، میرے جو ہے نا سہارا آ گئے، میرے بچے کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بوسے لینے لگے اور بیوی سے کہا ہاجرہ انہیں جو ہے نا نہلا دھلا کر تیار کر دو، میں ذرا سا فلاں جگہ انہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً تیار کر دیا، فوراً تیار کر کے کہا آپ لے جائیں، آپ کا اپنا بچہ ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، بہت دنوں کے بعد اسے اپنا باپ ملا ہے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ساتھ میں لے لیے چلے۔ وہ جو جمرات کا جو مقام ہے جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جہاں بڑے شیطان کی باری آتی ہے، اس مقام پر، جمرات کے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماں نے ایسی عظمت والی تربیت دی تھی کہ بیٹے اگر باپ تجھے کہے کہ تو مر جا تو اسی وقت مر جا، بس یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھ کر کہا کہ ابو جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے آپ خوشی سے پورا کریں، مجھے آپ بے صبران نہیں پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے آپ۔ بل اتنا آپ کر دیں کہ بہت دنوں کے بعد میں آپ کو ملا ہوں، لہٰذا کہیں باپ کا جو ہے نا وہ محبت غالب نہ آ جائے، اس لیے مجھے اوندھا لٹا دیا جائے، اوندھا لٹا کر اپنے گھٹنے کو میری گردن پر رکھی جائے، زور سے دبا کر میرے بالوں کو پکڑ کر کھینچا جائے، آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، جو چھری ہے، اس سے میرے جو ہے نا چہرے کو کاٹ دیا جائے، میری گردن کو جدا کر دیا جائے۔ میں بے صبرا نہیں ہوں، البتہ ایک خواہش ضرور کرتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بڑی چاہتوں سے پالا ہے، لہٰذا یہ کرتا اسے لے جا کر دے دینا، جب بھی میری یاد آئے گی وہ اسے دیکھے گی تو سکون ملے گا۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک باپ کا کردار ایسا اعلیٰ، ایک بیٹے کا کردار ایسا اعلیٰ۔ بتاؤ آج ماؤں میں ایسے کردار کہاں چلے گئے؟ نہ بیٹوں میں وہ کردار پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں بیٹوں میں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ماں خود جو ہے نا بیٹوں کے سامنے اپنے باپ جو شوہر سے لڑتی بھی نظر آ رہی ہے،
اس کی نافرمانی کرتی ہی بھی نظر آ رہی ہے، اسے برا اور بھلا بولتی ہی بھی نظر آ رہی ہے، تو بتاؤ بیٹا پھر فرما بردار کیسے ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھٹنے پر گھٹنا جو ہے نا آپ کی گردن کے پیچھے حصے میں دبایا، آپ کی زلفوں کو پکڑ کر کھینچا، ہاتھ میں چاقو ہے اور ایسا پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پورے فرشتوں نے پوری انسانی کائنات میں 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں سے جب چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چل رہی تھی، اور ایک مرتبہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں جو ہے نا بچوں نے پتھرے مارے تھے، اس وقت یہ 2 مرتبہ انسانی کائنات میں فرشتوں نے رویا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چھری جیسے ہی چلائی، چھری چلنے کا نام نہیں لی، آپ نے دیکھا پھر چلا رہے ہیں۔ جب آخری مرتبہ ایسا کر کر چھری آپ نے چلائی، جیسے ہی چھری چلانا تھا چھری اپنا کام کر گئی۔ آپ جب نیچے دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کو حضرت جبرائیل اپنے بازو میں لے کر ٹھہرے ہیں اور وہاں دمبا جو ہے نا ذبح ہوا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے کہ میرے ابراہیم میں تو تجھے صرف جانچنا چاہتا تھا کہ میں تیری نظر میں محبوب ہوں، یہ بچہ محبوب ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جہاں میں نے دیکھ لیا تو ہی میرا خلیل ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ قربانی کا عمل تھا۔ آج بتاؤ ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہماری دینی مزاج انتہائی مختلف ہو گیا ہے، ہمیں کوئی جو ہے نا سروکار نہیں ہے، ان قربانیوں سے ایسی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ لیکن یقین مانو آپ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب عمل ہے تو وہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ لہٰذا قربانیاں کرو، اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جو ہے نا پورے 1 سال تک بے روزگاری سے بچاتا ہے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جادو کا اثر بھی اس کے گھر پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قربانیوں کو رواج دو اور قربانیوں کے معاملات کو آگے بڑھاؤ۔